بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کیسا دروازہ ہے اے رب محمد تیرا، یہ تو دستک کے ارادے سے بھی کھل جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ بڑے مہربان ہیں اور بڑے قدردان بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی خیر و خوبی کے ہم سب کو ایمان دے دیا، پھر ہماری جنت کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں رمضان دے دیا۔ بڑے محروم ہیں وہ لوگ کہ اتنے مہربان رب کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس کے 5-6 دن گزر چکے ہیں، چند دن باقی ہیں، تھوڑے دنوں کی مشقت ہے، لیکن کم ہمتی کا شکار ہو جاتے۔ رمضان کا جب روزہ رہنے کا تقاضا سامنے آتا ہے تو طرح طرح کے بہانے سامنے آ جاتے ہیں، وہ بہانہ یہ بہانہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے نرمی کے ساتھ حکم فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کوئی نیا کام نہیں ہے تمہارے لیے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس کو رکھا ہو۔ کیا مہربان ہے اللہ۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے بندوں کا کہ ہم ناقدری پہ ناقدری اور احسان کی ناشکری مستقل کرتے جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے دوستو۔ ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک روزہ بھی بغیر عذر کے ہم نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں خود بدلہ دوں گا یا خود میں مل جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خود مل رہے ہیں روزے کے بدلے میں۔ پھر ایک جگہ آقا نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس رمضان کے 3 عشروں کی 3 ترتیبات ہیں، 3 فضیلتیں بتائی گئیں۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ سے رحمت کو طلب کرنا ہے پہلے 10 دنوں میں، پھر دوسرے 10 دنوں میں مغفرت کو طلب کرنا ہے، اور آخر کے 10 دنوں میں جہنم سے خلاصی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا رمضان کے دنوں میں 4 کاموں کا اہتمام کرو۔ کلمہ طیبہ کا اہتمام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ طیبہ کو پڑھو 1000 مرتبہ، 5000، 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، چلتے پھرتے بہت آسان ہے۔ دوسرا استغفار کی کثرت، چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا مکمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، کلمہ طیبہ کی بھی بڑے برکتیں ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ بابرکت کلمہ ہیں، کلموں میں افضل الذکر اس کو کہا گیا۔ نمبر 2 ہے استغفار۔ یہ تو رزق کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کے اولاد کا بہترین دروازہ ہے، استغفار کرتا رہے بار 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 بار، اللہ سب کچھ دے گا۔ غریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار کر دے گا، یا پھر ضرورتوں کو پورا فرما دے گا، جو اللہ کی مرضی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ راستے ضرور کھولے گا۔ استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فائدہ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ کیسی بات ہے، گناہوں پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ اس پر بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، یہ تو رحمان کی بات ہے۔ تیسرا کام ہے جنت کو طلب کرنا۔ میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہر ماں بہن کی ضرورت ہے کہ وہ جنت کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اور آخر بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے ان دنوں میں رمضان کے، جہنم سے خلاصی۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما۔ اس کے لیے ایک دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من النار۔ یہ دعا یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کیا کریں۔ تو رمضان کی ناقدری بالکل نہ کریں۔ میری مائیں بہنیں خاص طور پر روزے کا اہتمام رکھیں، اور میرے بھائی جو بہانے کر کے اور 3 روزے آخر کے رکھ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ 30 میں مل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے اور 30 کا مطلب 30 ہوتا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کی تنخواہ 30,000 طے کی جائے اور آخر میں آپ کو 3,000 دیے جائیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں. اس لیے پورے 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، پورے 30 روزے کا اہتمام کریں. البتہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، مگر بعد میں وہ اس کی قضا کر لے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے 60 دن روزہ رہنا پڑتا ہے، جس کو کفارہ کہتے ہیں. اس لیے بغیر عذر کے روزہ ہرگز نہ توڑیں. جب پکا ارادہ ہو تو روزے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو تو روزہ نہ رکھیں. اس لیے کہ روزہ رکھ کر اگر توڑیں گے تو بڑے گناہگار ہوں گے. اور بھی بہت سارے رمضان کے مسائل ہیں، اپنے علماء سے معلوم کریں، اور اگر آپ چاہیں تو کمنٹ کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کا حل بھی جان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا اہتمام کرنے والا بنائے، تراویح کو سنت سمجھ کر محبت سے ادا کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.